دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ یہ ظلم آپ کون سے کھاتے میں ڈالیں؟ چلو جتنے ظلم کو آپ دور کر سکتے ہو اسے تو دور کرو، اپنے قلم کی قیمت نہ لگنے دینا، اس قلم کو نہ بیچنا، تو پھر اس کی قیمت اللہ لگائے گا۔ اور ایک جھلک اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ کون 60 برس مصلی پر بیٹھ سکتا ہے؟ آپ کا ایک دن اس 60 برس کے برابر ہے جس پہ مصلی سے اٹھا ہی نہ جائے۔ ظلم، جھوٹ، بددیانتی، یہ 3 کام زوال لے آتے۔ میرے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچنا، فإنہ ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کا دن تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیں گے۔ ظلم سے بچنا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی تھی؟ سارا مسئلہ تو ہے اللہ کی رضا کا، ساری جو محنت کوشش ہے وہ تو ہے اللہ کی۔ میں آپ کے لیے کیوں بات کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ کو کس لیے تیار کر رہا ہوں؟ انصاف کرو کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے تو وہ تو اب کانوں میں تیل ڈال کے سوئے۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے ابھی عمل کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا، ماں کا دودھ پی رہے ہیں، ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی یہ خوشخبری سناتے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنت ہی نہیں ہیں، سردار ہیں جن کے نام اللہ نے تجویز کیے ہوں۔ حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، وہ دلیر بہادر تھے، انہوں نے اپنے ذوق کا نام رکھا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی نام دوبارہ۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا کہ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، یہ نام اللہ نے تجویز کیے ہیں۔ جن کے نام اللہ تجویز کرے اور جن کو دودھ پیتے جنت کی سرداری کی بشارت ملے، اور نبی کی گود جن کا بستر بنے، نبی کی کمر جن کی سواری بنے، گھر میں تشریف لاتے اور ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے، ہاتھ اور گھٹنے زمین پر ٹیک دیتے اور کہتے آؤ بچوں میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے، ایسے ایسے پورے کمرے میں ایسے ایسے، اور پھر یوں منہ کر کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی۔ کائنات میں جنہیں اتنی عظیم سواری ملی ہو، ایک دن آپ ایسے ہی کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اوپر سے حضرت جابر آ گئے، تو وہ کہنے لگے ارے اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری۔ تو اس پر آپ نے فرمایا تو سوار بھی تو دیکھو کتنے بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں، اتنی بڑی سواری کا۔ آپ نے کہا اتنے بڑے سوار، تو یہ معاملہ تو حل ہو چکا ہے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ایک چھپا ہوا راز ہے، عمر گزر گئی تبلیغ میں، لیکن اللہ کی قسم پتہ نہیں ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ آج تک ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہوا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یا اس کی رضا کا سبب ہے۔ یہ جب آنکھ بند ہوگی اس راز سے پردہ اس وقت اٹھے گا کہ کیا وہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ سارے اللہ کے بندے ڈرتے ڈرتے دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے اس راز سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور ان کو بتایا جا چکا ہے جنت تمہارے لیے اور سرداری بھی تمہارے لیے ہے۔ تو یہ اگر ایک ظالم جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی جائز ہے، تو ظالم کی بیعت کرنا کفر تو کوئی نہیں ہے، اور کفر نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے اتنا تو کر سکتے تھے، اور اب صرف اپنی جان تھوڑی تھی، پیچھے سارا خاندان تھا،
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے. اللہ اکبر. جس قوم کے پاس کربلاؤں کی تاریخ ہو وہ قوم خود ظلم کے خریدار بن جائیں تو زمین آسمان کانپے نہ تو اور کیا ہو. اس لیے تو یہ قصے تاریخ میں اللہ نے زندہ رکھے کہ کوئی قیامت کے دن کہہ نہ سکے جس ہن تک پتہ کوئی نہ ہی ساڑھے تا جی علم اچھی گل کوئی نہیں ہے کہ بدبخت یہ تاریخ ہے تیری. سورج بھی ڈوبتا ہے یہ نہیں ڈوبے, چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے, ان کی بلندیاں نہ گھٹی نہ بڑھیں, اتنی بڑھ گئیں کہ آگے بڑھنے کی چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی تھی. تو اس کے بعد تم کیا کہتے ہو کہ جی سانتا جی پتہ کوئی نہ ہے. میرے تا جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں روٹی کی تو کھواؤں. تو میرے نبی کے بچے تو گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے. تمہاری اولاد اس سے زیادہ پاکیزہ تھی. میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا, چھوٹا سا تھا, دیوار سے گر گیا. وہ چیخ رہا تھا, مجھے اس کا رونا دیکھا نہ گیا, میں باہر چلا گیا, بیٹھ نہیں سکا. اور جو اپنے بچوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہا ہو, کیا جگر ہے. پھر اس قوم کا وکیل پیسوں پہ ایمان بیچ دے اور جج پیسوں پہ ایمان بیچ دے. اب بیوروکریٹس, میں تمہیں کیا رہوں, میرا تو ریڑھی والا ایمان بیچ کے بیٹھا ہوتا, میرا تو مزدور ظالم ہے, ریڑھی والا ظالم ہے. ہمارے زوال کا سبب سیاست نہیں, نہ سیاستدان ہیں نہ پارٹی ہیں, ظلم, جھوٹ, بددیانتی, یہ 3 بڑے سبب ہیں. تو جتنا آپ عدل دے سکتے ہو میرے بھائیو اتنا تو دو, اتنا تو دو.